خواتین و حضرات، ڈاکٹر عمر عادل آپ کو گرداب کی ایک اور نشست میں خوش آمدید کہتا ہے۔ خواتین و حضرات، اسلام ہمارا مذہب اور ہمارا ایمان ہے، اور چونکہ ہمارا ایمان ہے اس لیے تمام ہدایتیں بھی اسی سے لینی ہیں اور اسی سے ملتی ہیں۔ مگر 1400 سال گزر گئے، کچھ مباحثے ایسے ہیں جو کہ آج بھی گرم ہیں، جن میں سے ایک بحث جو کہ بارہا اٹھتی رہتی ہے وہ اسلام اور فنون لطیفہ کے درمیان موافقت اور مخالفت کا مسئلہ ہے۔ ہم نے آج کی نشست میں سوچا کہ ہم اپنے چند دانشوروں کو، چند عالم دین صاحب کو اور اپنے کچھ بڑے فنکاروں کو یہاں بلا کر اس بحث کو ایک بار پھر چھیڑیں، اور بحث کا بنیادی مقصد لا حاصل بحث نہیں ہوتا بلکہ اپنے لیے ایک صحیح راہ کے تعین کا بنیادی مقصد ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج اسلام اور فنون لطیفہ کے درمیان جو کچھ ابہام پائے جاتے ہیں، اگر ان میں سے کچھ آپ پہ واضح ہو جائیں تو ہماری یہ نشست عقارت نہیں جائے گی۔ میں سب سے پہلے آپ کو آج کے اپنے مہمانوں سے تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب نہایت محترم استاد حامد علی خان صاحب، اور اس وقت کون ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری کلاسیکی موسیقی کے سب سے روشن ستارے خان صاحب خود موجود ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کے بہت جانے ہوئے اور ہم انہیں بہت مانتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ خالد صاحب عالم دین ہیں، میرے خیال میں ایک اچھے انسان ہیں، اور اگر اچھا انسان عالم دین بن جائے تو پھر سونے پہ واقعی سہاگا ہے۔ اور آخر میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے ایک فنکار ساتھی جو کہ خصوصی طور پہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے کراچی سے تشریف لائے ہیں، نعیم عباس روفی صاحب۔ نعیم صاحب بڑی مہربانی کہ آپ تشریف لائے۔ میں سر اس سے پہلے کہ ہمارا کوئی وقت ضائع ہو، میں سب سے پہلے آپ کی طرف سر آتا ہوں۔ ایک بات ایسی ہے سر جو میں سمجھتا ہوں، اور میرے سمجھ ایسی کچی ہے کہ آپ اسے ٹھیک کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلام کا مذہب ہے وہ جس خدا کا دیا ہوا اس کے خود اپنے صاحب جمال ہونے پہ بے انتہا فخر ہے، اور اس کے لیے تمام فخر ہے۔ اس نے پھر اپنے لیے بیٹا نہیں پیدا کیا، اس نے اپنے لیے کوئی اور رشتہ واضح نہیں کیا، اس نے اپنے لیے ایک محبوب کی نشاندہی کی ہے جو کہ سر اس سے زیادہ نہ کوئی جمال کا حامل ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ کوئی جمال شناس ہوگا۔ جب ہمارے مذہب میں جمالیات کی اس قدر اہمیت ہے تو کیا وہ چیزیں جو عام زندگی کے اندر جمال پیدا کرتی ہیں ان میں اور اسلام میں کوئی تصادم ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف ایک غلط فہمی ہے کہ جو بدقسمتی سے بہت مشہور ہو گئی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ آخری حد تک واضح کر دیا کہ یہ فرمایا کہ تم ان لوگوں سے پوچھو کہ کس نے آخر اللہ کی بنائی ہوئی ان خوبصورتیوں کو حرام کیا کہ جسے اس نے اپنے بندوں ہی کے لیے پیدا کیا، اور ساتھ واضح فرمایا کہ ان کو یہ بتا دو کہ میرے رب نے تو کچھ حرام نہیں کیا سوائے اس چیز کے کہ جو بے حیائی پر مبنی ہے، جو جھوٹ پر مبنی ہے، جو لوگوں کی حق تلفی پر مبنی ہے یا شرک پر مبنی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن کو ہم فنون لطیفہ کہتے ہیں یا جمالیات کہتے ہیں، بعض اوقات اس کے پردے میں کچھ چیزیں بے حیائی کی یا شرک کی یا جھوٹ کی لپٹی ہوئی ہوتی ہیں جن کو دین نے حرام اور ناجائز کہا ہے، نہ کہ فی نفس ہی فنون لطیفہ کو یا جمالیات کو۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ دنیا اللہ نے بہت حسین بنائی ہے، اسی لیے بنائی ہے کہ ہم اس کو انجوائے کریں اور اس کو انجوائے کرتے ہوئے، اپریشیٹ کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کریں کہ جو اس کا خالق ہے۔ تو آخر اللہ کی بنائی ہوئی یہ خوبصورت دنیا، اس کے مناظر، اس کی آوازیں، یہ حرام کیسے ہو سکتی ہیں؟ بالکل صحیح ہے ہی اسی لیے کہ ہم ان کو دیکھ کے اللہ کو یاد کریں، بالکل، اور واقعی اس کی ثنا کریں۔ استاد صاحب، قصہ یہ ہے کہ آپ نے بات سنی، اب سر موسیقی جب ہم ایک بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا کینوس بہت وسیع ہے۔ سر ایک وہ موسیقی ہے جو ہم آپ کے لبوں سے سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں، اور ایک وہ موسیقی ہے جو وہ گاتے ہیں، اور اللہ ان کو بھی بچائے اور ہمیں بھی بچائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں مجھے میری وضاحت فرمائیے گا کہ موسیقی جو آپ کے حلق سے ادا ہوتی ہے اس کا اخلاقیات پہ کیا اثر ہوتا ہے آپ کے سننے والوں؟ ہمارا جو میوزک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے سننے والوں پر۔ جی، جو لوگ اس موسیقی سے پیار کرتے ہیں وہ ایک اچھے انسان بن جاتے ہیں، وہ دنیا کا ہر کام اچھا کریں گے۔ کوئی خرابی والا کام ہوگا اگر ان سے کوئی ہو رہا ہے تو وہ سوچ میں ضرور پڑیں گے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اس کا اتنا اثر ہے ہمارے، یعنی کہ دل نرم ہوتا ہے اور صحیح رستہ۔ اور آپ ڈاکٹر صاحب، آپ یقین کریں کہ اللہ جانتا ہے کہ
ہم لوگوں کے فنکاروں کے اور جو سننے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے قریبی ہوتے ہیں. ہم کسی کو دکھ کو دیکھ نہیں سکتے. حساس طبیعت ہے آپ کی، تبھی تو آپ فنکار ہیں. ہم سے برداشت نہیں ہوتا. سر میں اس وقت موسیقی کی آڑ اس لیے لے رہا ہوں کہ میرے پاس دو موسیقار بیٹھے ہوئے ہیں. نیچر اور نوعیت کسی بھی فن کی ہو، بے شک وہ کوئی کسی لطیف فن میں ہو، وہ میٹر کرتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ایکچول بات ہی یہی ہے جو آپ نے خود ہی سوال کر دیا اور اتنا زبردست آپ نے جواب دیا. ایکچول یہی بات ہے کہ جو میوزک ہے وہ بیسک ہے سر، اور اسٹارٹ یہ کائنات کا ہوتا ہے وہ سر سے ہوتا ہے. اب سر یعنی یہ نہیں بے سورا کوئی ہے تو وہ ایک سر میں ہی کوئی بات ہو رہی ہے بے سورا ہو گیا. بے سورا بے سوری حرکت بھی کر سکتے ہیں. اگر مثال کوئی غلط کام کر رہے ہیں، میرے حساب سے لائف جو آپ کی ہے وہ اللہ نے سریلی دی ہے. یعنی کہ اچھے کام، اچھی بات، سچ، ہر چیز یہ سر ہے، بیسک یہی سر ہے. اور اس میں جب ہم زگ زیگ کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں تو وہ بےسوری حرکت ہے. بالکل صحیح. اسی لیے بےسورا گانا جو ہے وہ میرے حساب سے حرام ہے. سریلی ہر چیز جو آپ کو بھائے، آپ کے جسم کے ایک لو آپ کا کھڑا کر دے، مینس ایک آپ کے روح کھڑا ہو جائے ایک، تو اسے کہتے ہیں روح کی غذا، اور اسے کہتے ہیں کہ جو منہ سے آپ کے والہانہ نکلے کہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب روفی صاحب نے تحریم کے باب میں ایک نئی چیز ایڈ کر دی کہ بے سرا گانا حرام ہے. مگر سر حلال اور حرام اتنا آسان فلسفہ نہیں. ویسے میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، حرام نہ صحیح مکروہ ضرور ہے، مگر سر باقی یہ بہت زیادہ بہتر لفظ ہے. باقی اس کا بالکل آتی ہے، مگر اس کے لیے سر سریلا کان ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب قصہ میں عرض کروں گا آپ کو کہ اگر ہم قرآن اور موسیقی کو دیکھیں، جتنی بھی آیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تفسیریں تو اس کی کئی ہزاروں جلدوں میں کی جا سکتی ہیں ہر آیت کی، اور تب بھی پورے معنی سمجھنا ہے. مگر سر کوئی ایسی واضح آیت قرآن کی نہیں ہے جس میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو کہ موسیقی حرام ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصحیح ضرور فرمائیے. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. لیکن اصل میں ہوا یہ ہے کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے مفہوم کو غلط طریقے سے سمجھنے کے نتیجے میں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ شاید قرآن مجید نے موسیقی کے خلاف کوئی بات کی. میں مثال کے طور پر گزارش کرتا ہوں کہ جیسے میں نے ابھی سورہ اعراف کی آیات کا حوالہ دیا، وہ اصل میں اس ضمن میں فیصلہ کن اللہ کا بیان ہے کہ ہر خوبصورت زینت والی چیز کو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے. اس میں وہ چیز حرام ہے کہ جو فحش ہے یا جو شرک پر مبنی ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، اللہ کے دین سے دور کرنے والی ہے. اسی طرح کی ایک مثال ہے کہ جو سورہ لقمان میں بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں قرآن مجید کی دعوت دے رہے تھے تو کفار مکہ پریشان تھے کہ یہ لوگ آخر اس سے متاثر کیسے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں. تو چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے یہ کیا کہ کسی رقاصہ کو لے آیا اور وہ گانا بھی گاتی تھی، اور وہ شخص کہتا تھا کہ اس قرآن مجید اور اس کی دعوت کو چھوڑ کے اس کی بات سنو اور اس کی طرف متوجہ ہو. تو قرآن مجید نے اس موقع پر اس چیز کو کنڈیم کیا، اس لیے نہیں کہ وہ موسیقی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ قرآن مجید کے مقابلے میں ایک چیز پیش کی گئی تھی تاکہ لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے. آج بھی اگر ایسا کیا جائے گا کہ آپ لوگوں کو کہیں گے کہ تم نماز چھوڑ دو، اللہ کی کتاب چھوڑ دو اور موسیقی کی طرف آؤ، تو ظاہر ہے کہ اس موسیقی کو ہم کنڈیم کریں گے کہ جو اللہ کے دین سے دور لے جانے والی. اچھا سر، ایک میں آپ کو عرض کروں کہ موسیقی کے اوپر بہت سے ہمارے جو مولانا حضرات ہیں وہ بڑا متشدد ایک خاص قسم کا ان کا رویہ ہو جاتا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ موسیقی خوش الہانی اور راگ اور سر کی تمیز اور اس کا پورا علم چند ان معجزات میں شامل ہے جو میرے مولا نے اپنے انبیاء کے لیے، میں خصوصی طور پہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت داؤد کی طرف ایک بیان اشارہ کر رہا ہوں، ان کو تفویض کیے، تو یہ بھی ایسی غلط بات تو نہ ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں جی. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور صورتوں میں بھی سورہ صاد میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وہ زبان دی، وہ آواز دی، وہ گلا دیا کہ جس کے بعد وہ جب اللہ کی حمد کرتے تو پہاڑ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، پرندوں کے جھنڈ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے. خواتین و حضرات، آج کی رات ہر ایک دل میں کوئی نہ کوئی نغمہ گونج رہا ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فنکار یہاں بیٹھے ہیں، خان صاحب، حامد علی خان صاحب، ان کے دل کی آج پکار کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام،
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. جزاک اللہ خان صاحب، جزاک اللہ. بالکل.